ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں لوگ سادہ زندگی گزار رہے تھے، وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام ظفر تھا۔ ظفر کا دل ہمیشہ دوسروں کے لیے بدخواہی سے بھرا رہتا تھا۔ وہ گاؤں کے دوسرے لوگوں سے ہر وقت جھگڑتا رہتا اور ان کی زندگیوں میں مصیبتیں ڈالتا۔ گاؤں والے اس کی بد اخلاقی اور منفی سوچ سے بہت تنگ تھے، مگر وہ سب خاموش رہتے اور اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن ظفر نے گاؤں کے بزرگ مولانا عبدالرشید سے جھگڑا کیا۔ مولانا نے اسے سمجھایا کہ بھائی، تمہیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن ظفر نے اس کی نصیحت کو نظر انداز کیا اور کہا، مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا عبدالرشید نے پھر اس سے کہا، یاد رکھو، تمہاری زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں گی وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوں گی، تمہیں اپنی بددعاؤں کا حساب دینا پڑے گا۔ ظفر نے اس بات کو مذاق سمجھا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ ظفر کی زندگی میں اس دن کے بعد کچھ عجیب سی تبدیلیاں آنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ جو کام وہ کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکامی اور بدقسمتی کی طرف جاتا ہے۔ وہ کھیتوں میں محنت کرتا مگر فصل کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس کی تجارت میں بھی خسارہ آنا شروع ہو گیا۔ گاؤں والے اسے چپکے چپکے دیکھتے تھے مگر آپس میں ہنستے نہیں تھے۔ ایک دن ظفر کے ساتھ ایک اور حادثہ پیش آیا۔ گاؤں کے ایک نوجوان علی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے پر بری باتیں کی۔ علی نے کہا، ظفر بھائی، تمہاری جتنی زبان گندی ہے اتنی ہی تمہاری قسمت بھی خراب ہو چکی ہے۔ اس بات نے ظفر کو اور بھی غصہ دلایا اور اس نے علی کو دھکیل دیا۔ اگلے دن ظفر کو شدت سے بخار آیا اور وہ بستر پر پڑا رہ گیا۔ گاؤں کے لوگ اس کے گھر آئے مگر اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ پھر مولانا عبدالرشید نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ یہ آدمی اپنی بدزبانی اور گناہ کی بدولت عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کا علاج صرف اپنی اصلاح اور معافی میں ہے۔ ظفر کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وہ اب تک اپنی غلطیوں کا شعور نہیں پایا تھا۔ ایک دن مولانا عبدالرشید نے ظفر کو بلایا اور کہا، ظفر، تمہاری حالت تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہاری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ ظفر نے مولانا کی باتوں کو غور سے سنا اور کہا کہ شاید وہ واقعی اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کی سمت بدلے گا۔ وہ مولانا کے ساتھ مسجد میں گیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے بھی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ ظفر کی زندگی میں توبہ کے بعد تبدیلی آنے لگی۔ اس کے کھیتوں میں فصل اچھی ہونے لگی اور اس کی تجارت بھی دوبارہ چل پڑی۔ گاؤں کے لوگ اسے عزت دینے لگے اور اس کی زبان میں بھی شائستگی آ گئی۔ ظفر نے خود کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کی اور اس کا اثر گاؤں میں صاف نظر آنے لگا۔ ایک دن مولانا عبدالرشید نے ظفر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اب تم نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی ہدایت سے نوازے اور تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ ظفر نے کہا، مولانا صاحب، آپ کی نصیحتوں نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ میں نے سیکھا کہ اگر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے کر توبہ کر لے تو اللہ کی مہربانی سے اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔